کلاس ہشتوں کلاس 8 ہم بیٹا پڑھ رہے تھے محمد بن قاسم یہ ہمارا چیپٹر تھا منگل 8/12/2020 کلاس ہشتوں آج منگل کے دن اور 8 تاریخ ہے۔ آج ہم چیپٹر جو پیچھے پڑھ رہے تھے بیٹا وہ تھا محمد بن قاسم۔ پیج نمبر آپ کھول لیں گے 103 دیپل کے قذاب۔ یہ آپ پیراگراف سیکنڈ ہے دیبل کے قذاب، دیبل کے قذاب، یہ آپ کا پیراگراف ہے بیٹا۔ اس کی طرف آپ غور کریں، توجہ کریں۔ ہم نے پیچھے ریاست سندھ و ہند تک پڑھ لیا تھا، اب ہم نے آج کا پیراگراف شروع کرنا ہے، وہ ہے دیبل کے قذاب۔ سرندی سری لنکا کے حاکم نے عراق کے گورنر حجاج بن یوسف اور خلیفہ ولید بن عبد الملک کو کچھ قیمتی طائف اور 8 چھوٹے بیری جہازوں کے ذریعے طائف بھیجے۔ حاکم نے عراق کے گورنر حجاج بن یوسف اور خلیفہ ولید بن ملک کو، یعنی کہ حجاج بن یوسف نے جو تھے وہ بھیجے۔ ان بیرون جہازوں کے اندر کچھ مسلمان بیوہ عورتیں بھی تھیں اور عازمین حج بھی سوار تھے، یعنی کہ جو جہاز اس میں طائف بھیجے گئے ان کے اندر مسلمان وہ عورتیں تھیں جو بیوہ خواتین تھیں یا وہ سوار تھے جو حج کے لیے جا رہے تھے۔ جب یہ بھیڑی بیڑا دیبل کے قریب پہنچا تو بحری قذاقوں نے حملہ کر کے، قذاق کہتے ہیں جو لوٹ مار کرنے والے ہیں۔ آج بھی سمندر پہ چلے جائیں دور دراز ایریوں میں، حالانکہ دنیا کہیں جدید ہو چکی ہے لیکن یہ قذاق آج بھی موجود ہے۔ یہ بحری جہازوں کو جزیروں سے جب گزرتے ہیں ایسی جگہ سے، یہ اتنا نیٹ ورک مضبوط ہوتا ہے کہ یہ وہاں بھی لوٹ لیتے ہیں آج بھی۔ تو پیارے بچوں، یہ جب بیڑا دیبل کے قریب پہنچا تو بحری قذاقوں نے حملہ کیا اور سارے بحری جہاز دیبل بھمبور لے گئے۔ بھمبور جو ہے یہ سندھ کے اندر ہے، ٹھٹھا کے پاس، ٹھٹھا سے پہلے ہے بھمبور۔ مسافروں کو قیدی بنایا۔ آج بھی یہ ساحل ہے، اس ساحل پہ میں خود بھی جا چکا ہوں، بھمبور کے ساحل پہ، اور مال پہ بھی قبضہ کیا۔ قذاقوں نے قیدیوں سے کہا اگر کوئی تمہاری شکایت سننے والا ہے، تمہاری کوئی مدد کرنے والا ہے، یا تمہیں کوئی ہم سے آزادی دلا سکتا ہے، یا کوئی خریدار ہے۔ ڈاکو کی یہ بات سن کر بحری جہاز پر سوار ایک مظلوم عورت تھی، یعنی کہ انہوں نے کہا جس کو پکارنا ہے، جس سے مدد طلب کرنی ہے تم کر سکتے ہو۔ تو اس قافلے کے اندر ایک خاتون تھی، اس بحری جہاز کے اندر جو دیبل کے پاس پہنچا، قذاقوں نے لوٹا، تو وہاں ایک خاتون نے، مسلمان خاتون نے حجاج بن یوسف کو اپنی مدد کے لیے پکارا، جو عراق کا گورنر تھا اور خلیفہ ولید بن ملک کا زمانہ تھا۔ اسی دوران کچھ تاجر دیبل کی بندرگاہ سے فرار ہونے میں بھی کامیاب ہو گئے، جنہوں نے جا کر حجاج بن یوسف کو ان قذاقوں کے حملے اور کے بارے میں جا کر بتایا کہ قذاقوں نے حملہ کر دیا ہے، یہ جہاز لوٹ لیے گئے ہیں اور ان کی عورتوں کو قیدی بنا دیا گیا ہے۔ وہ مظلوم ایک عورت نے پکارا وہاں سے، تو اس کی فریاد وہاں تک پہنچا دی گئی، یعنی کہ گورنر حجاج بن یوسف تک اس عورت کی فریاد پہنچا دی گئی جن قذاقوں نے دیبل کے مقام پر بھمبور کے ساحل کے پاس، یہ دیبل اور بھمبور جو ہے میں نے کہا سندھ کے اندر ہے اور یہ ساحل آج بھی موجود ہے، تو یہاں پہ لوٹا گیا، ان کو قید کر دیا گیا۔ اس واقعے کی خبر جب حجاج بن یوسف گورنر کے پاس گئی تو اس نے راجہ داہر کی، چونکہ یہاں راجہ داہر کی حکومت تھی،
اس کی رہائی کے لیے خلیفہ نے طائف واپس دلوانے کا پیغام بھیجا اور ساتھ ہی کڑی شرائط میں ہے۔ پیغام سننے کے بعد راجہ دائر نے کہا یہ کام ڈاکو کے گروہ کا ہے جو اتنے طاقتور ہیں، وہ میری پرواہ نہیں کرتے، میں اس بارے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ تو گویا کہ راجہ دائر نے صاف جواب دے دیا، انہوں نے کہا میرا بس یہاں نہیں چلتا، میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ تو پیارے بچوں، آپ دیکھیں گے آخری پیراگراف ابتدائی فوجی مہمات، کیونکہ راجہ دائر نے ایک ایسا جواب دیا کہ میں ان ڈاکو کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتا، جبکہ حکومت بھی اسی کی تھی، اس کے باوجود بھی اس نے ایسا جواب جب دیا، تو جب ایسا جواب ملا، یہ کیونکہ حوصلہ افزا جواب نہیں تھا پیارے بچوں، تو سفارتی مہم ناکام ہو گئی۔ تو حجاج بن یوسف نے خلیفہ ولید بن ملک کو کی اجازت سے پہلے عبداللہ اسلمی کی قیادت میں یہاں کچھ فوجی دستے بھیجے، اور جب فوجی دستے یہ بھیجے گئے، عبداللہ اسلمی کی قیادت میں یہ بھیجنے والا حجاج بن یوسف ہے، یہ عراق کا گورنر ہے، خلیفہ ولید بن ملک ہے، اس کی اجازت کے ساتھ اس نے مدد کے لیے بھیجا، مگر ایک سپہ سالار بدیل کی قیادت میں سندھ کے شہر نیرون کوٹ، اس کو حیدرآباد جس کو آپ کہتے ہیں، اس کا پرانا نام نیرون کوٹ تھا، تو اس کے اندر اس نے اطلاع ہوئی، اس نے ایک سپہ سالار کی قیادت میں یہاں بھیجا۔ جب دیبل والوں کو بدیل کے آنے کی اطلاع ہوئی تو انہوں نے راجہ دائر سے مدد مانگی، یعنی کہ سب سے پہلا کام اس نے یہ کیا، عبداللہ اسلمی کی قیادت میں جو فوج پہنچی تو اس نے ایک سپہ سالار بدیل کی قیادت میں سندھ میں، جس کو نیرون کوٹ پرانا نام ہے اور نیا نام ہے حیدرآباد، جو آج بھی موجود ہے حیدرآباد، کراچی کے بعد 2 گھنٹے کے بعد حیدرآباد آ جاتا ہے۔ جب دیبل والوں کو بدیل کے آنے کی اطلاع ہوئی تو انہوں نے راجہ دائر سے انہوں نے بھی راجہ دائر سے مدد مانگ لی۔ راجہ دائر نے اپنے بیٹے جے کی قیادت میں، کیونکہ راجہ دائر ایک ہندو حکمران تھا، اور اس نے، یہ میں آپ کو پہلے پڑھا چکا ہوں کہ سندھ کے اندر بدھزم اور ہندوازم تھا، تو راجہ دائر نے اپنے بیٹے جے کی قیادت میں فوج دیبل بھیجی، جس کے خلاف بدیل جو تھے وہ سپہ سالار بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ اب وہ سپہ سالار کیونکہ شہید ہو گئے اور ان کی فوج بھی پسپا ہو گئی، ظاہر ہے جب سپہ سالار شہید ہو جاتا ہے تو فوج بھی پسپا ہو جاتی ہے۔ تو پیارے بچوں، یہ معاملہ اس طرح ہوا، تو اس کے بعد جو ہے محمد بن قاسم کی شخصیت کے بارے میں ہم پڑھیں گے، کیونکہ اس کے بعد پہلی مہم جو تھی وہ ناکام ہوئی، جو عبداللہ سلمی کی قیادت میں بھیجی گئی، اور بدیل جو تھے وہ شہید ہو گئے اور فوج پسپا ہو گئی۔ تو انشاءاللہ اس کا اگلا پیراگراف اگلے پیریڈ کے اندر ہم پڑھیں گے محمد بن قاسم کی شخصیت کے بارے میں، جس نے آ کر پھر مدد کی تھی۔